وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمایا ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ جس حال میں رکھو سمعنا واطعنا کہہ دو، اللہ جس حال میں رکھے صدقنا آمنا کہہ دو۔ فرمایا سب سے بڑے غنی اور مالدار بن جاؤ گے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اگر دل کا غنی بننا ہے، دل کا مالدار بننا ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کو اپنے گلے کا ہار بنانا ہے، تو فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ جتنا دے دے، جیسا دے دے، دکھ دے دے، سکھ دے دے، دولت دے دے، غریبی دے دے، یا پھر ذلت دے دے یا عزت دے دے، کہہ دیں آمنا وصدقنا۔ فرمایا سب سے بڑے مالدار اور غنی بن جاؤ۔ اور تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ اتنی بڑی بادشاہ سنیں، فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ فرمایا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اختیار کر لو، پکے سچے مومن بن جاؤ۔ حدیث ہم ہمیشہ سنتے ہیں جنت میں صرف مومن داخل ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد فرماؤ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر لو، پکے مومن بن جاؤ۔ چوتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ فرمائی لا تکثر الضحک فَإِنَّ كَثْرَةُ الضِّحَكِ تَمُوتُ الْقَلْبِ۔ فرمایا زیادہ ہنسنا بند کر دو، شور گل کے ساتھ میں ہنسنا بند کرو۔ زیادہ ہنسنے سے، ہنسی کی مجلسیں زیادہ لگانے سے، ہمیشہ اسی میں لگے رہنے سے انسان کا دل مر جاتا ہے۔ اور فرمایا جو اس سے بچ جاتا ہے کل میدان حشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، اپنے آپ کو ہوش میں نہیں پائے گا، اپنے آپ کو پہچان نہیں سکے گا، میں کون ہوں، کہاں ہوں، کس میدان میں ہوں، کس عالم میں ہوں، کس پوزیشن میں ہوں، میں خود یہ فرق بھی نہیں کر سکے گا، مدہوش ہوگا۔ اگر زیادہ ہنسنے سے بچ جاتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت میں دل کا سکون عطا فرماؤں گا جو زیادہ ہنسنے سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہمارے لیے ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم ہمیشہ کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے تھی، اس وقت ان کے لیے تھی، آج ہمارے لیے ہے، کل آنے والوں کے لیے ہوگی، میدان حشر تک، قیامت کے دن تک اللہ کے نبی کی تعلیم ہر ایک کے لیے ہے۔ وہ نصیحتیں ابو ہریرہ کو مخاطب کر کے کہی گئی تھی، لیکن وہ نصیحتیں میرے لیے بھی تھی، وہ نصیحتیں آپ کے لیے بھی تھی۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں ان باتوں پر ہمیں ہمیشہ عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم کو ہمیں سراہنا ہے، عمل میں لانا ہے، اس پر پریکٹیکلی طور پہ اس کو ہمیں عمل میں لانا ہے، کرنا ہے۔ ہمیشہ سنتے ہیں ایسا کر لو، ایسا کر لو۔ ایک بات کہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا ہے، لیکن یقین مانو قربانی جانور کی ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر اللہ کے نبی نے جو قرآنی آیات پڑھ کر جو صحابہ کو سمجھایا ہے، قربانی کی اہمیت سمجھائی ہے، قربانی کی عظمت جو سمجھائی ہے، اس میں اگر آپ دھیان دو گے، غور و خوض کرو گے، اس میں اگر آپ ریسرچ کرو گے تو اس میں سب سے زیادہ تعلیم، قربانی سے زیادہ تعلیم ہمیں یہ ملے گی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں قربانی کرتے ہو نا جانور کی، اس سے پہلے اپنی انا کی قربانی بھی دے دو، اپنے ایگو کی قربانی بھی دے دو، اپنی ناک کی قربانی بھی دے دو، دشمنیوں کی قربانی بھی دے دو، حسد اور جھوٹ کی قربانی بھی دے دو،
لڑائی جھگڑے کی قربانی بھی دے دو، خالی جانور کی قربانی نہیں دینی ہے۔ ہمیں عیدگاہ کے اس صحن سے جب نکلنا ہے تو ہمارا دل ایسا صاف ہو جیسے ایک دم شفاف پانی میں کوئی کچرا نظر نہیں آتا، ہمارے دل میں کہیں کسی کے تعلق سے کسی کے بارے میں کوئی حسد، بغض، ناراضگی کوئی نظر نہیں آنی چاہیے۔